مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی انشاءاللہ الکریم، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز دیجیے۔ میرا نام ظفر علی ہے، والدہ کا نام زلیخا بی بی ہے۔ کچھ طبیعت خراب رہتی ہے تو استخارہ کرانا تھا۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میدا بہت خراب رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ صحیح جی، اگلی کال دیجیے گا۔ یہ محمد عمران بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے جو ہے نا میرے جسم میں درد رہتا ہے، کبھی ٹانگ کا، کبھی کندھے کا، کبھی اس طرح پورے جسم میں سرکل کرتا ہے۔ کوئی میڈیسن لیے بغیر پھر کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ درد بالکل اس طرح ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جس ٹائم تکلیف ہوتی ہے تو میں کوئی کاروبار نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہوں پہلے اس میں بہت فائدہ نظر آتا ہے، بعد پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے علاج جو ہے نا، تو تقریباً 12 سال ہو گیا شادی کے، تو اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، جملہ مسائل آپ کے حل فرمائے، جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ عمران نام آپ نے بتایا نا، عمران بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ نہیں بھائی، آپ سے یہ عرض ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دے۔ جزاک جی اللہ خیر و احسن آمین الجزاء۔ آمین آمین، انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی میں قصور سے بات کر رہا ہوں، محمد سعید انور میرا نام ہے۔ میرا بیٹا ہے محمد منیر، اس کو نا میدے کا مسئلہ رہتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے نا پتہ کرانا ہے۔ جس کی والدہ کا نام ہے آصفہ بی بی۔ صحیح، بیٹے کے استخارے کے لیے آپ نے کہا نا، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ بھائی جان میرے خالہ کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے لدیتا، والدہ کا نام ہے ستم آئی۔ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا سر، کوئی وظیفہ بتا دے۔ صحیح، رشتہ نہیں ہو رہا، ابھی بتاتے ہیں آپ کو وظیفہ۔ نیکسٹ کال۔ زین، والدہ کا نام عابدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافی دیر سے باہر کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں روزگار کے لیے، تو کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، تو اس میں بتائیں کہ کیا اس میں جو ہے نا بہتر آپشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کافی گھریلو حالات خراب ہیں۔ گھریلو حالات خراب، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اہل بیت کے جنتی گھرانے کا صدقہ اللہ پاک آپ کے گھر کو اور ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، گھر کے ماحول کو بہتر فرما دیں۔ آئیے ناظرین، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کے بیان کیے جائیں گے، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ جب استخارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ معدہ اگر خراب رہتا ہو کسی کا، کیا وظیفہ کیا جائے؟ معدے کی خرابی کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری آیت ہے قرآن پاک کی، سورۃ الکہف کی۔ اس آیت کو کسی پلاسٹک کی پلیٹ جو ہوتی ہے نا سادی، اس پلیٹ کے اوپر 3 پلیٹوں کے اوپر صبح فجر کے وقت لکھ لیا جائے، اور ایک اسی وقت پی لیں، ایک شام میں پی لیں، اور ایک جو ہے رات میں پی لیں۔ یہ پلاسٹک کی ضروری ہے پلیٹیں؟ نہیں، پلاسٹک نہیں، کوئی سی بھی پلیٹ، نئی پلیٹ ہو، چینی کی پلیٹ ہو، شیشے کی ہو، جی جی جی، یہ چل جائیں گے نا پلیٹ؟ عام طور پہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ روحانی علاج کے بستوں پر دیکھی جاتی ہیں، تو وہ بآسانی دستیاب بھی ہوتی ہیں، ہلکی بھی ہوتی ہے، اس پہ آرام سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ اپنی مرضی ہے، کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے لکھا جا سکتا ہے۔ جی جی، کسی بھی عام پوائنٹر۔ یہ تو ہو گیا لکھ کر عمل کرنے والا۔ پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ اگر پڑھا جائے، کیونکہ لکھنا بعض اوقات ناظرین کے لیے مشکل ہوتا ہے، لکھ نہیں سکتے، تو معدے کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ایک بہت پیارا نام ہے عظیم، یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا کریں، صبح دوپہر شام، یعنی 3 ٹائم یہ عمل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عزوجل معدہ کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہوں گے نا معدے کے، اس سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ایک قول اور آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، کیا کیا جائے؟ سر کے بال جھڑنے سے نجات کے لیے اور اس مرض سے شفا کے لیے میرے شیخ طریقہ میں سنت نے یہ بیمار عابد رسالہ ہے، بہت زبردست رسالہ ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر
36 کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے. باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر دیجئے. روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عزوجل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. کیا بات ہے. 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں. اچھا، اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے، گنج پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو سرسوں کا تیل لے لیں یا ناریل کا آپ تیل لیں. اچھا، اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ پڑھ کر دم کر دیں آپ، عمل ایک دفعہ کرنا ہے. اچھا، پھر بوتل میں تیل کم ہوتا رہے نا، پھر مزید آپ اس میں ایڈ کرتے رہیں، ملاتے رہیں، بس ختم نہ ہونے دیجئے گا، کم ہوتا رہے مزید دوسرا تیل اس میں شامل کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ اسی طرح وہ جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں نا، یہ بھی گر ہوتے ہیں جنید بھائی نا، تو داڑھی کے بالوں کے لیے بھی فائدہ مند، دونوں کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے. ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے تھے، اب ذرا وہ تھوڑا توجہ فرمائیے گا، آپ کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم دیے جائیں گے. یہ ظفر علی بھائی تھے، اپنی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ ظفر بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے استخارہ میں بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، ان کی تمام بیماریاں دور فرمائیں، ان کے جملہ جسمانی امراض سے ان کو نجات عطا فرمائیں. اچھا ظفر بھائی، آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں. ایک تو آپ نے یا سلامو 33 بار پڑھنا ہے صبح اور 33 بار پڑھنا ہے شام. اول آخر درود پاک کے ساتھ یا سلامو 33 مرتبہ 2 ٹائم پڑھنا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی میں بھی دم کر کے وہ پانی پی لیں. صحیح. اسی طرح روزانہ 60 بار 60 ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ نظر بد کا یہ معاملہ جاتا رہے گا اور بیماری کا یہ معاملہ جاتا رہے گا. صحیح. ہمارے عمران بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے جسمانی درد کے حوالے سے بتایا. اسی طرح روزگار کا یہ معاملہ تھا، ان کا بے اولادی کا یہ معاملہ تھا. اللہ پاک آسانی فرمائے، ان کے تمام معاملات حل فرمائے. آمین. عمران بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت ہو، کہ اثرات کے معاملات ہو یا عملیات کے معاملات ہو. آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے تمام معاملات حل فرمائے. عمران بھائی، آپ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے. اسی طرح یہ تو بے اولادی کے حوالے سے ہو گیا. جسم میں بھی درد رہتا ہے، کبھی ہاتھوں میں، بتا رہے ہیں پورا یہ جو ہے نا گھومتا رہتا ہے درد، کبھی کندھوں میں، کبھی پٹھوں میں، اس کے لیے بھی کچھ ہے پڑھنے کے لیے؟ 7 مرتبہ یا محیی، اللہ پاک کا بہت ہی پیارے صفاتی نام ہے، یا محیی یا محیی. یہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ اس طرح دم کر لیں اور جہاں جہاں درد ہے وہاں ہاتھ پھیر لیں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے اور درد بھی جاتا رہے گا. جی. اسی طرح ہمارے زین بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، روزگار کا ان کا معاملہ تھا. اللہ پاک آسانی فرمائے. زین بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے اسباب بنائیں. آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا مانگے. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ آپ کے روزگار کے اسباب بھی بن جائیں گے. آپ کوشش بھی کرتے رہیں اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی. ماشاءاللہ. تو یہ تحصل شفا ان وظائف کو جاری رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. اور روحانی علاج کا جو آپ کو بتایا گیا کہ دنیا بھر میں روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو مشورہ دیتا چلوں کہ جو آپ کے مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ ان کی کاٹ کا عمل بھی یہ روحانی علاج کے بستوں سے کروا سکتے ہیں. اچھا، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی ناظرین، بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. جی چلائیے گا کالز. میرے بابا جان کی کمر میں درد رہتا ہے، تو کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح. جی نیکسٹ کال. جناب، میری کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور کا علاج کرانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وظیفہ بھی عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی نیکسٹ کال. جی، بیٹی کا نام ثنا فاطمہ، والدہ کا نام فریدہ خانم. جی سر، بیٹی کے رشتے کے مسئلے میں انہیں استخارہ کرانا ہے اور صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اس کی. صحیح. اگلی کال دیجیے گا. اگر اولاد نہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟
صحیح. اگلی قول سارا کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کا اکثر مسئلہ میں جتنے بھی گھر میں بچے ہیں یا بڑے ہیں سب کے جسم میں سر میں درد ہوتا ہے اور جو بھی کوئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کوئی نہیں پایا تک نہیں پہنچتا, شروع ہی نہیں ہوتا, یوں ہو جائے تو پایا تک بھی نہیں پہنچتا. میرا نام نجف کمران اتاری ہے, والدہ کا نام کرم خاتون ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کے گھر کے جو افراد بیمار ہیں, پریشانی میں, اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے, بیماریاں دور فرمائے. ابھی اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ بتائیں گے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد صفوان اتاری ہے. کچھ معاملات چل رہے تھے تو اس کے حوالے سے آپ سے دعا کروانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان معاملات میں آسانی فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے. جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرمائیں انشاءاللہ الکریم. سلسلے کے اختتام پر بھی آپ کے لیے بھی صفوان نام آپ نے بتایا تھا نا, آپ کے لیے بھی صفوان بھائی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم دعا کا سلسلہ ہوگا. شامل رہیے گا سلسلے میں. پھر جب دعا کی جائے تو اس وقت دعا میں بھی آپ نے شامل ہونا. استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجئے. ناظرین کی طرف سے کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی قول تھی. یہ اگر کسی کی کمر میں درد ہو, تکلیف ہو, علاج کے باوجود درد نہ جا رہا ہو تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ کمر کے درد کا بہترین روحانی علاج جی انشاءاللہ عزوجل عرض کرتا ہوں. فجر کی سنتیں جو ہوتی ہیں نا, فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیے. مدت اس کی تحصول شفا. ایک صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عزوجل میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد چلا گیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اس پر عمل کریں. اب یہ ہے کہ اگر مشکل ہوتی ہے اس کے اندر اس عمل کو کرنے میں تو اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے انشاءاللہ. دونوں میں سے جو آسان ہو اس وظیفے پر عمل کریں. یہ عثمان بھائی نے بھی میسج کیا ہے, میرا نام محمد عثمان ہے, کمر کی تکلیف ہے مجھے بہت. تو بالکل عثمان بھائی آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا. بعض اوقات جسمانی حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں, ہڈیوں کے امراض ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مہروں میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو وظیفہ بھی جاری رکھیے گا جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا پڑھنے کے لیے, اور اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ نے رجوع کرنا ہے. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بے اولادی کے حوالے سے جی وظیفہ معلوم کر رہے تھے کہ کیا پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں. صحیح, دونوں نے پڑھنا ہے. دونوں نے پڑھنا ہر نماز کے بعد. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جلد ہی یہ صاحب اولاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ. ایک مشورہ بھی دوں آپ کو اور دیگر ہمارے وہ ناظرین کے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے, صبر بھی کیجئے. اللہ پاک کی رضا پر راضی بھی رہیے. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے گا. اور جو بے اولاد ہے نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, الحمدللہ عزوجل روحانی علاج کے بستوں پر خاص اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں اور ایک مخصوص عمل ہے جو دھاگوں پر دم کر کے پیٹ پر باندھنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ مخصوص عمل بھی روحانی علاج کے بستوں سے آپ کو مل جائے گا. یہ خصوصاً بے اولادوں کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اور اس کی الحمدللہ عزوجل ہم نے خود برکتیں دیکھی ہیں کہ تعویذات اتاریہ کی برکت سے. ایک اسلامی بھائی آئے روحانی علاج کے بستوں پر, تو انہوں نے بتایا 16 سال ہو چکے تھے شادی کو. اللہ اکبر. کئی جگہوں سے انہوں نے علاج کروایا, بظاہر فرق نہیں پڑا تھا. صحیح لیکن الحمدللہ عزوجل ان کا اعتقاد مضبوط تھا, یقین کامل تھا. تعویذات اتاریہ ماشاءاللہ انہوں نے استعمال کیے. اللہ کی رحمت سے ایسا کرم ہوا کہ 16 سال کے بعد ان کو اولاد کی نعمت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. پھر یہاں یہ بھی عرض کروں کہ چند دن علاج کروا کر چھوڑ نہ دیں. صحیح, مستقل مزاجی, ثابت قدمی اور لگ کر پابندی کے ساتھ اپنا روحانی علاج بھی جاری رکھیں. اور جو شرائط ہیں روحانی علاج کی کہ پابندی, صبر و تحمل, اعتقاد کی مضبوطی, ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں اب بیان کیے جائیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. توجہ رکھیے گا, یہ استخاروں کے حوالے سے جوابات کیا فرمائیں گے آپ؟ ثنا فاطمہ, ان کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی تھی, ان کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. رشتوں پر نظر بد ہے یا ان کے ساتھ نظر بد؟ ان کے ساتھ نظر بد. ان کے ساتھ ہے نا, جو رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان پہ نظر یہ اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں. نظر وغیرہ اتروائیں. ایک تو یہ, دوسرا فجر کی نماز. رشتے پر بھی یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ رشتوں پر بھی نظر لگ جاتی ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. صحیح جی. تو پھر رشتوں کی بھی نظر اتاری جاتی ہے یا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے وظائف پڑھے جائیں, اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائے. اس کی کاٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے؟ کاٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. کیا وظیفہ کیا جائے؟ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار 312 ٹائمز
صحیح 312 بار یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ رشتوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور نیک جگہ انشاءاللہ رشتہ طے ہو جائے گا. صحیح جی. ہمارے ایک اور اسلام بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے مجید کامران صاحب کا. تو ان کے گھریلو معاملات تھے, کچھ گھر میں بیمار رہتے اکثر ان کے بچے یا ان کے گھر والے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارہ میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ روحانی علاج کے وسطوں سے بھی رابطہ کریں اور روزانہ 100 بار یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھا کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ جو بھی معاملات ہیں بہتری کی طرف آئیں گے اور روحانی علاج کے وسطوں سے آپ لازمی رابطہ فرمائیں. صحیح ماشاءاللہ. اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں, یہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, ان کے بھی جوابات ارشاد فرمائیے گا. میری والدہ کا نام اللہ رکھی ہے اور ان کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور بتا رہی ہیں کہ لیفٹ سائڈ ان کو بہت زیادہ درد رہتا ہے اور استخارہ بھی کیجیے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. میرا نام کومل اقبال ہے, اولاد نہیں ہو رہی اور بعض اوقات مجھے کچھ پریشانی بھی رہتی ہے, اس حوالے سے میری رہنمائی بھی فرمائیے اور استخارہ کر کے وظیفہ بھی بتائیے گا. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے استخارہ کروانا تھا کہ میں نے گائیں اور بکریاں رکھی ہیں, کیا میرے حق میں بہتر ہے اور وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے. وحید اقبال نام ہے اور والدہ کا نام ہے عزیز النساء. اس حوالے سے استخارہ بھی فرمائیے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کالز دیجیے گا. مشتاق احمد جی. والدہ سلمہ بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا ڈیوٹی وغیرہ بھی کرتا ہوں, الحمدللہ نوکری ہے سرکاری میری, لیکن جو ہے نا وہ پریشانیاں گھر میں سے ختم نہیں ہوتی. جو نا قرضہ بلکہ سر پہ چڑھتا جا رہا ہے جس سے میں بڑی نفرت کرتا تھا, لیکن یہ معاملے چل رہے ہیں, پریشانی بنی ہے بلکہ 4-5 ماہ سے. صبر کیجئے, صبر کیجئے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے, سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا. ہمت نہ ہاریں, نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو. قرضے کا بھی ایک خاص وظیفہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے مشتاق بھائی, اور ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت ہے کتنا ہی قرضہ کیوں نہ وہ قرضہ اتر جائے گا. کیا وظیفہ ہے, قلم اور کاپی ساتھ رکھیے گا, ابھی آپ کو بتاتے ہیں, پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے, پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد جہانگیر ہے, والدہ جی جہانگیر بھائی بھی ہے, اور باہر جانے کے لیے استخارہ کر رہا ہے, یہ سفر مجھے اچھا رہے گا یا نہیں, قطر جانا. صحیح ہے, بیرون ملک جانا کیسا ہے جہانگیر بھائی کا, بہتر ہے یا نہیں. جی اگلی کال. مجھے میرا اور میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے. میرا نام اویس, میرے بھائی کا نام جینول اور والدہ کا نام سیناج. ہم دونوں بھائی کوئی بھی کام کاج یا بزنس شروع کرتے ہیں تو تھوڑے دن چلتا ہے, بند ہو جاتا ہے, دونوں بیمار پڑ جاتے ہیں. ہر نیا کام شروع کرتے ہیں ایسے ہی تھوڑے دن چلتا ہے, پھر سے بند ہو جاتا ہے. استخارہ کر دیجیے. جی انشاءاللہ بھی کرواتے ہیں. اگلی کال دیجیے. نام ہے محمد راشد, والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی. کافی دنوں سے بیمار ہے, جسم میں بھی تھکاوٹ ہے اور جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں. استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجیے. جی اگلی کال چلائیے. میری بہن کا نام خولا رفیق ہے, وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے, اور والدہ کا نام رابعہ ہے. استخارہ کر کے بتا دیں, جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 آمین, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی اگلی کال. جی میرا نام احمد بخش ہے, والدہ کا نام شکورہ بی بی ہے. بیرون ملک جانا ہے جی, کوئی کام نہیں بن رہا. صحیح ہے, بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, ابھی استخارہ کرواتے ہیں. ناظرین استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں. قرضہ, جی ایک یوں سمجھیے کہ ایک عالمگیر یہ مسئلہ بنا ہوا ایک تعداد ہے جو قرضے میں ڈوبتی جا رہی ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, قرضہ لے تو لیتے ہیں ضرورت کے وقت, اب اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, دینا مشکل ہو جاتا ہے, بہت بھاری پڑ جاتا ہے. ایسے کوئی اسباب نہیں بن پا رہے ہوتے اور ہمیں ایسی نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار کیسے میں قرضہ اتاروں. اب پریشان ہوتے ہیں, سامنے سے تقاضا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی پیسے واپس کرو, پیسے واپس کرو. اب پیسے تو واپس کرنے, جس سے لیا تھا قرضہ اس کو اتارنا بھی تو ہے نا قرضہ. اب بڑی پریشانی ہو جاتی ہے, سوچ سوچ کر بڑی ذہنی ٹینشن میں لوگ مبتلا ہو چلے جاتے ہیں. کال بھی آئی تھی, میسیجز بھی اس طرح اس حوالے سے کافی سارے ہیں. کیا وظیفہ ان کے لیے ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے تو دعا بھی فرمائیں ان کے لیے, اللہ پاک ان کا قرضہ اتار دے. اللہ پاک اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو قرض سے سبکدوش فرمائے, ان کا قرض سے ان کو نجات عطا فرمائے. شیخ طریقت نے ابھی ریسنٹلی
ایک بہت ہی پیارا اور مختصر سا اور بہت اچھا روحانی علاج ارشاد فرمایا. فجر کی نماز کے بعد یا مجیبو یا اللہ، یا مجیبو یا اللہ، یا مجیبو یا اللہ، یہ 313 مرتبہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے قرض سے نجات کے لیے گڑ گڑا کر دعا کیجیے. اللہ نے چاہا تو آپ کا قرض جو ہے وہ اس ورد کی برکت سے اتر جائے گا. یہ ورد جو ہے تا حصول مراد آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. اس صحیح ہے. تو یہ وظیفہ کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، 313 مرتبہ پڑھنا ہے. یا مجیبو یا اللہ، یہ 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ وظیفہ جاری رکھیے گا آپ بھی اور ہمارے وہ ناظرین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ بالکل کیجیے گا انشاءاللہ الکریم، قرضہ اتر جائے گا. شامل کرتے ہیں ناظرین، اور وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے تھے اور جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، اب آپ کے جوابات انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے. جی پہلے تو جو میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے ان کے استخاروں کے جوابات ارشاد. ہمارے اسلام میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا تھا، اللہ رکھی والدہ کا نام بتایا تھا. جی ان کی والدہ بیمار تھی، اللہ بخش شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ بخش شفا عطا فرمائے. وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، یا سلامو 111 بار، 111 ٹائمز 111 بار یا سلامو پڑھ کے اپنی والدہ پہ دم کر دیا کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے. جی اسی طرح کومل نام بتایا تھا، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے. اسی طرح ہمارے وحید اقبال بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. یہ گائیں وغیرہ ان کے جو جانور ان کے بیمار ہو جاتے ہیں نا، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے معاملات بہتری کی طرف لائے. اچھا، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے نا وحید بھائی؟ آپ روحانی علاج کے نظر بد ان کے ساتھ ہے یا جانور؟ ان کے معاملات میں، ان کے معاملات یعنی جانوروں پہ آ رہے ہیں. صحیح ہے. روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کریں، اللہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے بالکل صحیح ہے. تو یہ نظر کی وجہ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. ان کو نظر بھی اتاری جاتی ہے جانوروں کی، اگر اتارنا چاہیں نظر، کاٹ وغیرہ کروانا چاہے تو کاٹ کروا لیں. اچھا صحیح. یہ جو ہوتا ہے جنید بھائی کہ جانور کمزور ہو رہے ہیں، جانور مختلف دودھ نہیں دے رہا ہے، جانور جو ہے نا وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو گیا ہے. ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے، وہ بھی بتاتے ہیں. تو ابھی کمزور ہو جائے، جسم کمزور ہو جائے، بدن کمزور ہو جائے ان کا، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کا بھی وظیفہ چلے میں ناظرین کو عرض کرتا ہوں. پہلے جواب استخارے کا جواب ان سے معلوم کر لیں تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے. تو پہلے ان کے جواب ارشاد فرمائیے گا استخارے کا. ان کے استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح. اب کیا علاج کے وسطوں سے ایک تو رابطہ کریں. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے یا جانوروں کے لیے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں؟ جانوروں کے لیے نہیں دیے جاتے، لیکن ان معاملات کے لیے دیے جاتے ہیں نا، وہاں پہ لٹکانے کے لیے. صحیح. تو وہاں سے رابطہ کریں. ایک دوسرا، عصر کی نماز کے بعد روزانہ 100 بار یا مقسطو پڑھ لیا کریں. یا مقسطو، اللہ پاک کا صفاتی نام. قاف اس میں نقطوں والا قاف ہے نا. 100 مرتبہ عصر اور مغرب کی درمیان. جی صحیح. عصر کی نماز کے بعد یا مقسطو 100 بار پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. وہ جانوروں کے حوالے سے تو پھر کیا کمزور اگر ہو، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے بتایا ماشاءاللہ کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، جانور اگر کمزور ہو گئے تو جانور صحت مند ہو جائیں. اور ہمارے وہ ناظرین کے اگر آپ نے جانور پال رکھے ہیں یا آپ کا باڑا ہے یا ہوتا ہے نا گھروں کے اندر بھی جانور رکھے ہوتے ہیں، گائیں رکھی ہوتی ہے، بھینسیں رکھی، قربانی کے جانور، قربانی کے جانور پورا سال خدمت کرتے ہیں، پالتے ہیں. بالفرض جانور کمزور ہو جائے تو 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر آپ اپنے ہر جانور پر دم کریں. اللہ جی ہر جانور پر دم کریں. صحیح. ہر جانور پر آپ دم کریں انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے آپ کے جانور صحت یاب ہو جائیں گے اور نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. یہ کمزوری بھی ختم ہو جائے. اور اگر پیشگی پڑھ کر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل جانور نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور کمزور بھی نہیں ہوں. یہ تو ہوا صحت مندی کے حوالے سے اور کمزوری دور کرنے کے حوالے سے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ دودھ نہیں دیتا ہو جانور. اچھا، دودھ دینے والے بھی جانور ہوتے ہیں. جانور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا دودھ دینے لگ جائے تو کسی بھی کھانے کی چیز پر، کسی بھی پینے کی چیز پر 21 مرتبہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 21 ٹائمز پڑھ کر آپ کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کر دیں. آپ دم کر کے آپ جانور کو کھلا دیں، پلا دیں، انشاءاللہ الکریم دودھ دینا
شروع کریں. ماشاءاللہ یہ تو بڑا زبردست روحانی علاج بتا دونوں دیا. پر یہ عمل کریں الحمدللہ. اللہ اس میں مخارج وغیرہ خیال کیا جائے گا؟ مخارج پڑھنے والا اسی میں ہے کیا، بلکہ ہر وظیفے میں مخارج کا تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو وہ فوائد بھی حاصل نہیں ہوں گے. صحیح بلکہ مخارج کی درستی یہ تو لازم ہے. جی مزید بھی تھے استخاروں کے. ہمارے ایک جہانگیر بھائی انہوں نے استخارہ کروایا تھا، بیرونی ملک جانا چاہ رہے تھے، ان کا استخارہ کیا گیا. جہانگیر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. ظاہری اسباب کی طرف دیکھتے ہوئے آپ روانہ ہو جائیں، اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ آسانی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے دو ایک اور اسلام میں نے استخارہ کروایا تھا. اویس بھائی اپنے بھائی کا نام بتایا تھا، اور ان کا آپس میں جو بھی کام کرتے ہیں تو کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہے نا. تو استخارہ کیا، استخارہ میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے تمام معاملات حل فرمائیں. تو لا الہ الا اللہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیں، بھائی کو بھی بتا دیں، دونوں آپس میں اس طرح پڑھ کے دم کر لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ نظر بد کا معاملہ حل ہو جائے گا. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا استخارہ کیا گیا، راشد بیمار بھی رہتے ہیں، ان کو جھٹکے وغیرہ بھی آتے ہیں. تو ان کا استخارہ کیا، استخارہ میں اثرات کے معاملات آ رہے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائیں، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں. روزانہ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ اثرات کے معاملات جاتے رہیں گے. اچھا، یہ بچے کے حوالے سے آپ نے فرمایا راشد نام بتایا تھا. راشد نام بتایا تھا نا. یہ جس کو جھٹکے لگتے ہیں وہ خود یہ وظیفہ پڑھے، وہ پڑھیں. اگر وہ پڑھنے اس طرح نہیں، ان کی کیفیت ایسی نہ ہو، کوئی اور پڑھ کے ان پہ دم کر دیں. کوئی اور پڑھ کے دم کر دیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو مشکل اور پڑھ کے دم کر دے، کوئی اور پڑھ کے دم کر دے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے دورے پڑنے کی، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب تو مریض بالفعل بے ہوش ہو گیا، اب اس کو ہوش میں لانا ہے، تو ہوش میں لانے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ، کوئی ایسا ارشاد فرمائیے کہ وہ بھی پڑھ کر دم کر دیا جائے. لا الہ الا اللہ 66 بار وہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ اس مرض سے شفا بھی حاصل ہوگی. 66 مرتبہ 66 مرتبہ دم کرنا ہے. صحیح. جی مزید. اچھا، ایک اور اسلامی بہن کا استخارہ کیا گیا، خولہ رفیق نام بتایا تھا نا. جی خولہ رفیق، تو یہ بیمار رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. استخارہ کیا ہے، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. یا سلامو 33 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے یہ پی لیا کریں، اور یا سلامو کا کثرت سے ورد رکھیں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ شفا بھی حاصل ہوگی. بچے کی قول تھی، انہوں نے اپنی بہن کا بتایا تھا کہ شاید بہن بھی چھوٹی ہیں ان کی، خولہ کا استخارہ کرنا تھا. صحیح. جی، یہ احمد بخش بھائی تھے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں نا، تو ان کا استخارہ کیا، استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، جا سکتے ہیں. جی صحیح. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف لائے، آپ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں. اچھا، وہ جنید بھائی جانوروں کے حوالے سے ایک ذہن میں تھا کہ ہمارے تعویذات کے بستے پر کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ وہ جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے؟ جانوروں کے لیے بھی دیے جاتے ہیں تعویذات. یہاں میں ناظرین کو عرض کروں کہ اب جیسے وظائف آپ کو بتائے گئے جانوروں کی صحت یابی کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اور جانور دودھ نہ دیتا ہو تو اس کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات جانوروں کو نظر بد بھی لگ جاتی ہے. جی، نظر بد ایسی لگتی ہے کہ وہ بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. بلکہ نظر بد کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نظر بد یہ اونٹ کو جو ہے نا دیگ میں داخل کر دیتی ہے، یعنی انسان کو بالکل مار کے رکھ دیتی ہے. جادو سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے نظر بد. تو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی بری نظر سے بچائے. تو اس کے تعویذات عطاریہ بھی آپ بالکل حاصل کر سکتے ہیں. روحانی علاج کے بستوں سے آپ کو یہ تعویذات مل جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جانوروں کے گلے میں بالکل آپ یہ لیجئے گا اور استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے جانوروں کی حفاظت رہے گی. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی، بھتیجا ہے، مریض ہے، وہ کچھ ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا، تو استخارہ کرنا ہے. ذوالفقار احمد، ان کی والدہ کا نام منیزہ بیگم. فائدہ نہیں ہو پا رہا، کئی جگہوں پر دکھایا بھی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ہمت رکھیں، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی، نیکسٹ کال. حسن شاہ میرا نام ہے اور میری والدہ کا غلام سکینہ نام ہے. طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے. صحیح. جی، اگلی کال. بھائی کا نام ہے، میں نے بھائی کے لیے کروانا ہے. شاید والدہ کا نام نالڈی. تو میں کافی عرصے سے کوئی ان کا کام اچھا نہیں چل رہا، تو ان کے متعلق طہارہ کروانا ہے. کیا مسئلہ ہے ان کا، کیوں کوئی مسئلہ ہے، کوئی دعا کروانی ہے. صحیح ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. جی، اگلی کال. میرا نام اسجد علی ہے اور میرے والدہ کا نام معروف شہزاد، اور میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں اسٹڈی ویزا کے لیے.
اچھا آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، اسجد علی نام انہوں نے بتایا ہے جی، اگلی قول دیجیے۔ میرا نام عباد علی ہے، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے، میری طبیعت ہر ٹائم خراب رہتی ہے اور میرا کاروبار بھی کوئی نہیں چلتا، اگر کاروبار چلتا ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے اور بچے جو ہیں وہ بھی کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے بچوں کو صحت یابی نصیب فرمائے، آپ کے کاروبار میں، جائز کاروبار میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ استخارے فرما لیجیے گا ناصر بھائی۔ ناظرین استخارے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج ہے، صادق نام انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر رہیں تو یہ ٹھیک رہتے ہیں، طبیعت بہتر رہتی ہے۔ اچھا گھر میں آئے تو اب ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم جو ہے نا میرا جکڑا جا رہا ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نواز بھائی نے میسج کیا ہے ان کے صادق بھائی کے لیے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جاتا ہے انسان تو اس کے ذہن پہ پہلے ہی ایک جو ہے نا طاری کر لیتا ہے ذہن کے اوپر کہ میں گھر میں جاؤں گا تو یہ سوال ہوگا وہ سوال ہوگا وغیرہ۔ گھر کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، گھر کی گھر والوں کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، جب جائیں گے تو اس طرح کی وہ کیفیت حاوی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھاری پن ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شفا عطا فرمائے۔ کرنا ان کو یہ ہے کہ یہ جب بھی ایسی کیفیت ہو نا تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پی لیں تو انشاءاللہ گھر پہ جانے سے پہلے ہی پی لیں، یہ کر لیں اور گھر جا کے بھی کر لیں، کیفیت جب ہوتی ہے گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں، بالکل صحیح، ماشاءاللہ یہ عمل بھی کیجئے گا۔ اور جب آپ گھر میں جائیں نا جی اب ایک کام کیجئے گا، کیا کام کرنا ہے آپ نے، کیا عمل آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے آپ سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام عرض کریں اور ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے نا پھر کوشش کریں کہ مسکرائیں، آپ گھر میں جانے وقت مسکرانے کی عادت بنائیں، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ الحمدللہ عز و جل مسائل کو یہ روک دیتی ہے آپ کی تھوڑی سی مسکراہٹ، مسکرا کر گھر میں جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جو وظیفہ بھی نے آپ کو عرض کیا اس کے 2 فوائد حاصل ہوں گے، ایک تو یہ کہ رزق میں روزی میں آپ کی برکت رہے گی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اتفاق ہو جاتا ہے۔ اچھا اور پھر ایک اور بات دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ نا جب گھر میں غصے میں جائیں گے، چیختے چلاتے ہوئے جائیں گے اور منہ بنا ہوا ہوگا اور عجیب و غریب چہرہ لے کر جائیں گے اور اس طرح کی کیفیت پہ جائیں گے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے گھر میں پھر گھر والے بھی ڈسٹرب، ہاں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور سر تو بھاری رہے گا، پھر آپ کا جسم بھی جکڑا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایسا حل ہے کہ اس کا علاج خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔ ذوالفقار بھائی کا استخارہ کیا ہے بیماری وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے صحیح بتایا تھا، اللہ وہ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 20 مرتبہ یا رافعو یا رافعو یا رافعو یہ پڑھیں، اور اسی طرح یا سلامو کا کثرت سے ورد رکھیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ شفائے بھی حاصل ہوگی۔ ہمارے شاہد بھائی نے استخارے کے لیے کہا کہ کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، تو ان کا استخارہ کیا گیا شاہد بھائی، استخارہ میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے تمام معاملات حل فرمائیں۔ 35 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، ایک سادہ سا کاغذ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائمز 35 مرتبہ لکھ کر اپنے کاروبار جہاں پہ ان کے سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہاں پہ لٹکا لیں۔ اگر وہاں سیٹنگ نہیں بن پاتی گھر میں لٹکا لیں، تو اس میں لکھنے میں کچھ احتیاطی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو گول دائرے والے حروف ہیں جیسے اللہ میں ہا، اس طرح میم، تو ان کے دائرے کے کھلے ہوئے ہوں، اور اللہ اس میں جلالت، اس کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر لازمی لگائیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ جو رکاوٹیں کام میں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اسجد علی بھائی نے آسٹریلیا جانے کے استخارہ کرنے کا کہا ہے، تو اسجد علی بھائی استخارہ کیا ہے، استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے ترکیب بنا لیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ پاک بہتر فرمائے۔ صحیح، استخاروں کے جوابات بھی ہو چکے ہیں۔ میسیجز تو بہرحال ناظرین آپ کے جب تک سلسلہ چلتا رہے گا میسیجز آتے رہیں گے، کالز بھی آپ کی کافی ساری باقی ہیں اور ہر سلسلے میں تقریباً یہ رہ جاتی ہیں۔ بہرحال سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا، اور سلسلے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل ناظرین کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ جن کے میسیجز اور کالز باقی رہ گئی ہیں روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ بھی کر لیا جائے گا، آپ کے روحانی علاج اور استخاروں کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ جنہوں نے
دوران سلسلہ کالز کی ہیں یا میسیجز کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین مل جل کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں مولا قرضے سے رہائی نصیب فرما، مولا قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، دعاؤں کے حوالے سے کہا، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ یا اللہ پاک تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے